أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق اللہ العظیم. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور قائم کرو نماز اور زکوٰۃ دیتے رہو. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اور جو کچھ بھیجو گے تم آگے کوئی بھی نیکی پاؤ گے تم اس کو اللہ تعالیٰ کے پاس. ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو دیکھ رہا ہے. وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، اور کہا انہوں نے ہرگز نہیں داخل ہوگا جنت میں مگر وہ جو یہودی ہو یا نصرانی. تلک امانیہم، یہ ان کی خواہشات ہیں. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں لاؤ تم اپنی دلیل اگر تم سچے ہو. بلا من اسلم وجہہ للہ، کیوں نہیں داخل ہوگا جنت میں من اسلم، جو مسلمان ہوا یعنی جھکا دیا، وجہہ للہ، اپنا چہرہ اللہ تعالیٰ کے سامنے، وہ محسن، اور وہ نیک کام کرنے والا ہو. فلہ اجرہ عند ربہ، بس اس کے لیے اس کا اجر ہے اس کے رب کے ہاں. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کرو نماز کو. وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیتے رہو. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور جو کچھ بھیجو گے تم آگے، من خیر، کوئی بھی نیکی، تجدوہ عند اللہ، پاؤ گے تم اس کو اللہ تعالیٰ کے پاس. اللہ تعالیٰ تمہیں ہر نیکی کا اجر عطا فرمائیں گے، لیکن نیکی کی قبولیت کے لیے 3 بنیادی شرائط ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ عقیدہ صحیح ہو، کیونکہ ایمان کے بغیر کسی نیکی کی کوئی حیثیت نہیں. دوسری شرط یہ ہے کہ نیکی ریا اور دکھلاوے کے طور پر نہ ہو. اگر دکھاوے کے طور پر ہوگی تو بجائے ثواب کے گناہ ہوگا، چاہے نماز ہی کیوں ہو. اور تیسری شرط یہ ہے کہ نیکی سنت کے مطابق ہو. اگر سنت کے مطابق نہیں ہے تو گناہ ہوگا، ثواب نہیں ملے گا، چاہے نماز ہی کیوں نہ ہو. مثال کے طور پہ ایک شخص سورج کے طلوع ہوتے وقت یا غروب کے وقت یا زوال کے وقت نماز پڑھے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ملے گی، جزا نہیں ملے گی. حالانکہ اس نے نماز ہی پڑھی ہے، کیوں سزا ملے گی؟ لیکن کیا ہے کہ خلاف سنت نماز پڑھ رہا ہے. تو آگے فرمایا کہ وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، اور کہا انہوں نے ہرگز نہیں داخل ہوگا جنت میں مگر وہ جو یہودی ہو یا نصرانی. یہودیوں نے کہا کہ جنت میں صرف یہودی داخل ہوں گے، اور نصارہ نے کہا کہ جنت میں صرف نصارہ داخل ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا تلک امانیہم، یہ ان کی خواہشات ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہودیت سچا مذہب تھا. اس دور میں اور زمانے میں جو یہودی صحیح معنی میں اپنے مذہب پر تھے وہ جنت کے حقدار تھے. اسی طرح عیسائیت اپنے دور اور زمانے میں سچا مذہب تھا. جو عیسائی صحیح معنی میں اپنے مذہب پر تھے وہ جنت کے حقدار تھے. اور جو صابی اپنے دور میں حضرت داؤد علیہ السلام کو مانتے تھے اور زبور پر عمل کرتے تھے وہ جنت کے حقدار تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کے جتنے بھی دین تھے سب منسوخ ہو گئے، اور قرآن کریم کے نزول کے بعد پہلی تمام کتابیں منسوخ ہو گئیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث ہونے اور نزول قرآن کے بعد نجات اب صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنے اور قرآن کریم پر عمل کرنے میں.
اب اگر یہودی یا کوئی عیسائی اپنے اصل عقیدہ پر ہی کیوں نہ ہو، اس کو نجات نہیں ملے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جس شخص نے اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کیا پس وہ ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا۔ اس سے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ تعالیٰ کے ہاں مفید صرف اسلام ہے۔ اب فائدہ صرف اسلام میں اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں۔ آگے فرمایا اگر تم اس دعوے میں سچے ہو کہ جنت میں صرف یہودی یا عیسائی ہی جائیں گے تو قل ہاتوا برہانکم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں لاؤ تم اپنی دلیل، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اے یہودی تم اس پر دلیل لاؤ کہ صرف یہودی جنت میں جائیں گے، اور اے عیسائی تم اس پر دلیل لاؤ کہ جنت میں صرف عیسائی ہی جائیں گے۔ فرمایا تمہارے دعوے سے کیا بنتا ہے؟ بلا، کیوں نہیں جنت میں جائیں گے۔ من اسلم وجہہ للہ، جو مسلمان ہوا اور اپنا چہرہ اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا دیا، وہ محسن، اور وہ نیک کام کرنے والا ہو۔ اب جو مسلمان نیکی کرنے والے ہیں وہ جنت میں جائیں گے، اور اس میں نہ کسی یہودی کا دخل ہوگا اور نہ کسی عیسائی کا۔ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، پس اس کے لیے اس کا اجر ہے اس کے رب کے ہاں۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ خوف کہتے ہیں آئندہ کسی چیز کا خطرہ ہونا، اور غم گزشتہ کسی چیز پر افسوس ہو۔ تو یہ جب جنت میں داخل ہوں گے تو آئندہ بیماری کا، قتل کا، ڈاکے کا، مرنے کا، جنت سے نکلنے کا کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اور دنیا میں چونکہ صحیح اعمال کر کے آئے ہیں اس لیے یہ غم نہیں ہوگا کہ کاش ہم فلاں نیکی کر لیتے۔ الحمدللہ انہوں نے خوب نیکیاں کی اور جنت میں داخل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا عمل کرنے کی توفیق عطا۔